السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سیدنا سرکار ابو جعفر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ستودہ صفات کے اوپر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ یہ دوسری قسط ہوگی۔ اس سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، مالک جنت کونین کی زینت، شاہکار فطرت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موضوع چل رہا ہے پہلے حضرت امام زین العابدین، پھر اس کے بعد حضرت امام باقر۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علم کے تعلق سے بس اتنا کہہ دیں کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی درسگاہ سے فیض پایا ہے وہ امام باقر کی ذات ہے۔ امام باقر کی درسگاہ سے بھی، امام جعفر صادق کی درسگاہ سے بھی، اور امام باقر کو اللہ تعالیٰ نے غضب کا علم عطا فرمایا، ایسا علم کہ اللہ اکبر۔ خود باقر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جو علوم کی گہرائیاں ہیں، ان کی باریکیاں ہیں، باریکیوں میں لوگ پہنچ نہیں پا رہے تھے، تو آپ ان باریکیوں کو کھول کر کے، گہرائیوں کو کھول کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اسی لیے آپ کو باقر کہا گیا۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بڑی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آئیے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ امام باقر وہ ہیں جن کے بارے میں یقینی طور سے نماز کے اندر بھی درود پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر درود پڑھا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں پہ؟ تو ہم کہیں گے درود ابراہیم پڑھو، کلیئر ہو جائے گا کہ آقا پہ بھی پڑھا جاتا ہے، آقا کی آل پہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی آل ہے کہ ایسی آل ہے، اسی آل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو حضور کا، یہ پہلے حسنی حسینی سید ہیں، پہلے حسنی حسینی، کیونکہ والد حسینی ہے، والدہ حسنی ہے، پہلے حسنی حسینی سید، یہ آقا علیہ السلام کے ایسے شہزادے۔ اور ان کے بارے میں ایک بات بتائی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے ان کی قدم بوسی کرنی چاہی ایک روایت میں، اور انہیں حضور کا سلام کہا۔ حضرت امام حسین نے کیا فرمایا ان سے؟ سبحان اللہ، اپنے دادا کی گود میں کھیل رہے ہیں، 3 سال کے تھے واقعہ کربلا کے موقع پر۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، سیر و اعلام النبلاء 4 حصہ صفحہ 404 کے اندر آیا۔ امام ذہبی جرح و تعدیل کے زبردست امام ہیں کہ کس راوی کی حدیث لی جائے، کس کی نہ لی جائے۔ اگر امام ذہبی کا معاملہ آئے، اگر وہ کسی کو صدوق کہہ دے تو اکثر محدثین مان لیتے ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء کے اندر بھی، اور تہذیب التہذیب کے اندر بھی، اور بڑی شاندار گفتگو فرمائی۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قال ابی، میرے والد امام محمد یعنی امام باقر نے کہا، میرے والد امام باقر نے مجھ سے فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ اجلسنی جد الحسین فی حجرہ، کہ میرے دادا حسین نے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا، میرے دادا حسین نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا وقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئک السلام، اور آقا علیہ السلام کا پیغام کیسے سناتے امام حسین؟ امام باقر کہتے ہیں گود میں میرے دادا حسین نے بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد کا بیٹا حسین میرے نانا آقا علیہ السلام نے تمہیں سلام بارہا کہا ہے۔
یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کیا کہ اے باقر، اے محمد، اے پوتے، میرے جنانا آقا علیہ السلام نے تمہیں سلام کہلا بھیجا ہے. اور حضور جسے سلام کہلاتے ہیں وہ معمولی نہیں ہوتا ہے، وہ بہت عظمت والا ہوتا ہے، بڑی شان والا ہوتا ہے. نہیں احساس ہوتا ہے تو ویسے کرنی سے پوچھو. ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تم کو یہ مقام کیوں مل گیا؟ تو ویسے کرنی کہیں گے والدہ کی خدمت کی وجہ سے. اے امام باقر تم کو منصب کیسے مل گیا؟ تو امام باقر کہیں گے ایک تو آل رسول ہے، مزید یہ کہ اپنے والد اور والدہ کے بڑے خدمت گزار رہے ہیں. ہاتے ہی ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا نبی سلام بھیجتا ہے نا، اور کہے عمر اگر تمہاری ملاقات ہو، اے علی تمہاری ملاقات ہو. معلوم ہے دونوں ساتھ میں رہیں گے، رافضی الگ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن یہ آپس سے الگ نہیں ہوں گے. زور سے یار، یہ الگ نہیں ہوں گے. اسی لیے کہا اے عمر، اے علی اگر تمہاری ملاقات ہو تو اویس کو میرا سلام کہنا. بہت سلو ہے یار. اویس کو میرا سلام کہنا، اور اویس کو کہہ دینا کہ میری امت کے لیے بخشش کر دینا، بخشش کی دعائیں کرنا. اے اللہ کے نبی آپ کی دعا تو خود قبول ہوتی ہے نا، آپ کی تو ہر دعا قبول ہے. ارے آپ تو صحابہ کی مدد کے لیے ملک شام خان میں جائے تو کامیاب ہو جائے صحابہ. آقا جا کے نشاندہی فرمائے 100 صحابہ وہاں پھنسے، ابو عبیدہ وہاں بھیجو لشکر. صحابہ پھنسے، کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں. میرے نبی ابو عبیدہ کے خواب میں آ کے بول رہے. تو میرا نبی تو مدد کرتا ہے، بس شرط یہ کہ مدد لینے والا ابو عبیدہ جیسا ہونا چاہیے، مدد لینے والا ہونا چاہیے. مدد کیسی ہوتی ہے؟ وہ لینے والا ویسا ہونا چاہیے. سمجھ رہے کہ ڈسٹبین میں اگر کوئی آدمی دودھ بھرے تو بولیں گے پاگل ہو گیا ہے، ڈسٹبین گندا ہے، ڈسٹبین اس کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے اور اس میں جو کچرا پھینکا جاتا ہے، اب یہ آدمی اس میں دودھ لے رہا ہے، یہ پاگل ہے. اس میں دودھ نہیں دیا جاتا، عقل مند آدمی اس میں دودھ نہیں دیتا. صاف برتن لے کے آؤ تو دودھ دیا جاتا ہے. لینے والا پاگل ہو گیا تو دینے والا تو جانتا ہے، دینے والا تو جانتا ہے. تو کہا مدد بھی ایسے ہی ہے، ایک دودھ کی طرح، ایک دودھ کی طرح ہے، گندی جگہ نہیں ہے. جب مدد ہوتی ہے تو ستھری جگہ ہوتی ہے. عقیدے مضبوط رکھو، اللہ دیکھو کیسے کرم فرماتا ہے. جی تو آقا علیہ السلام نے ان سے تو ویسے کرنی جن کو حضور سلام کہلوائیں وہ معمولی نہیں ہوتا، ان کی دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. تو امام باقر وہ ہے جنہیں مصطفیٰ نے سلام بھیجا ہے. اور کس کے ذریعے سے آپ کہیں گے وہاں عمر اور علی صحابی ہیں تو ہم کہیں گے کیوں امام حسین نہیں ہے؟ امام حسین بھی تو صحابی ہیں، اللہ رسول ہے. ان کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے باقر کو. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات. مزید یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 5واں امام، اس پہ بھی آج جواب ہو جائے ایک تھوڑا سا. اعلیٰ حضرت کو بولیں گے 5واں امام کہاں سے آ گیا؟ ابے میں بولتا ہوں تہذیب و تہذیب پڑھ لے کلیئر ہو جائے گا. تہذیب و تہذیب پڑھ لے کلیئر ہو جائے گا. کہا کیسے؟ کہا تہذیب و تہذیب کے اندر امام ذہبی جو جرح و تعدیل کے ایک امام ہیں. کیا ہے جرح و تعدیل کے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ابے پاگل تجھے آج تک معلوم ہی نہیں ہوا امام کتنے ہوئے؟ امام ذہبی خود ایک امام ہے، امام بخاری خود ایک امام ہے، امام مسلم خود ایک امام ہے. ارے آپ کے مصلی کا امام بھی تو آپ کا امام ہے. یہ امام، اس کو امام مانو لیکن اس کو امام نہ مانو. تو امام باقر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا ہے، فرماتے وہ اپنے وقت کے جو فقہائے مدینہ تھے ان تمام فقہائے مدینہ کا جو امام تھا وہ ہے جسے باقر کہا جاتا ہے. فقہائے مدینہ کے امام ہیں حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ. امام نسائی رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب سنن نسائی صحاح ستہ میں شامل ہے. امام نسائی نے جب فقہائے مدینہ کو شمار کرایا تو اس وقت کہا تھا امام باقر فقہائے مدینہ کے امام ہے. اور سلو یار، مدینہ کے فقہاء اور آج کے نہیں. عہد رسالت اور عہد صحابہ اور عہد تابعیت کا دور ہے، سمجھے کہ نہیں؟ عہد صحابہ ہے، عہد تابعیت ہے. تابعی موجود ہے، صحابہ موجود ہے، اس دور کی بات ہو رہی ہے. بولو نا اب. یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کون کس کو قبول کرتا ہے.
کچرا ہمیشہ گندگی کو قبول کرتا ہے، اور وضو کا پانی جس پانی کو قبول کرتا ہے میلے کو بھی نماز کے قابل بنا دیتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو امام باقر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرمائے، سلام بھیجے آقا علیہ السلام، امام حسین اپنے گود میں بٹھا کے کھلائے، جنتی نوجوانوں کا سردار کھلائے، یہ امام باقر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. اور ایک بار اچھا وہ تو آپ نے سنا کہ قدم بوسی کرنی چاہیے امام باقر نے، امام باقر کے ہاتھ جابر نے. تو یہ جابر اپنے عبداللہ کے پاس یہ امام باقر جاتے کیوں تھے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، کیوں گئے وہاں پہ؟ ہاتھ جابر کو آ جانا چاہیے تھا یا کوئی اور، ایک دماغ میں بات آتی ہے نا، امام باقر ہی کیوں گئے؟ تو ایک تو یہی وجہ ہے کہ عمر کا تقاضا. دوسری وجہ کیا ہے معلوم؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں لوگوں کو قرآن لکھنا سکھاتے تھے، کتابت قرآن سکھاتے تھے، کتابت قرآن سکھاتے تھے. تو جو لوگ قرآن کا نسخہ لکھنے کے لیے، قرآن کی کتابت سیکھنے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس جایا کرتے تھے، تو ان میں سے امام باقر بھی ہیں جو حضرت جابر کے پاس قرآن لکھنا سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، یعنی قرآن لکھنا سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. یہی سے اندازہ لگائیں قرآن کی حفاظت کرنے کے بارے میں جو شیعہ کا عقیدہ ہے کتنا گندا ہے. قرآن کو لکھنے والے امام باقر بھی ہیں. امام باقر نے بھی قرآن لکھا، امام زین العابدین نے بھی قرآن لکھا. جی تو اسی موقع پر یہ دوسری روایت سنیں، یہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر چوتھا حصہ صفحہ 404 کے اندر امام محمد بن علی، امام محمد کون؟ امام باقر کا اصلی نام محمد ہے، اور والد علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. جی فرماتے اتانی جابر بن عبداللہ وانا فی الکتاب، فرماتے ہیں کہ میرے پاس جابر ابن عبداللہ خود آئے ایک دن، سبحان اللہ، سیکھنے کے لیے میں جایا کرتا تھا. فرماتے ایک دن میرے پاس آئے اور میں ان میں سے تھا. انا فی الکتاب، کاتب کی جمع، کتاب یعنی لکھنے والا. تو کہا کون لکھنے والا؟ یعنی قرآن لکھنے والا، اس کو کاتب وحی کہا جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ جیسے کاتب وحی ہیں، امام باقر بھی کاتب وحی ہیں، وہ صحابی ہے، یہ تابعی ہیں. زور سے یہ آقا کی نسل سے ہے، وہ آقا کے، ہم وہ آقا علیہ السلام کے برادر نسبتی و امت کے ماموں ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. جی تو فرماتے میں لکھنے کے لیے جایا کرتا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی. تو ایک دن مجھ سے فرمایا شہزادے آپ اپنی پنڈلی کو کھولیں. پنڈلی، اور اس روایت میں آیا کہ انہوں نے کہا اکشف عن بطنک، شہزادے تھوڑا کپڑا اٹھا کے آپ اپنے پیٹ کو کھولیں، کیونکہ ساری مصیبت کا جڑ پیٹ ہی ہوتا ہے. قبر میں سب سے پہلے پیٹ سڑتا ہے، سب سے پہلے پیٹ سڑتا ہے. تو سڑن سے بچانے کے لیے ایک تو وہ صحابی ہی ہیں، مزید برکت کی برکت. کہا شہزادے پیٹ کھولو. حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ نے پیٹ کھولا، انہوں نے اپنے پیٹ کو پیٹ سے لگایا اور کہا شہزادے مصطفیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میرے نواسے محمد کو میرا سلام کہہ دینا. پیٹ سے پیٹ کیوں لگایا؟ کیونکہ پیٹ پہلے، حالانکہ صحابی ہیں، صحابی تو ایسے ہی زندہ ہے، قبر میں زندہ ہے. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو صحابی ہیں لیکن نسبت آقا علیہ السلام کی. تو سلام بھیجا. اب ایک چیز اور، حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ، اب ہمارے یہاں تو ایسا دور آ گیا کہ مسلمانوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. مسلمان ایک دم ایسے ہی ہے، سادہ سمپل، پھر بھی کچھ لیتا ہے سبزی بھاجی کاٹنے کے لیے تو بھی پھنس جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ ورنہ اور یہ ہاتھ پاؤں کٹانے والے وہی ہیں جن کو بہت بڑا لیڈر کہا جاتا ہے. نام نہیں لوں گا میں، آپ لوگ سمجھ جانا. سنویدھان کی تیاری کے وقت کوئی کیا لے رہا ہے، کوئی کیا لے رہا ہے، ان سے پوچھا جا رہا نہیں ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ابے پاگل تجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن جو سنی ہے اس کو تو سنت کی ضرورت ہے. جیسے مسواک رکھنا سنت ہے ویسے یہ بھی رکھنا سنت ہے. بہت سلو بولتے ہو یار. مسواک سے دانت صاف ہوتا ہے، اس سے گستاخ صاف ہوتا ہے. اگر سمجھ میں آئے تو بنتا ہے.
مسواک سے دانت صاف ہو، اس سے گستاخ صاف ہو، مسواک سے قبر چمکے، اور یہ کرے تو بندہ قبر خود دیکھ کر کے رشک کرے۔ حضور نے خود فرما دیا الجنت تحت ظلال السیوف، حضور نے فرمایا جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلواروں کے سائے میں رکھ دیا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس سرکار کی سنت تھی جی۔ بہرکیف تو حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس ایک تلوار تھی، تلوار کو پہلی بار آپ نے اس کا دستہ سواران، میان جو ہے، میان اس کو نیام بھی بولتے ہیں، دونوں اس کو سوارا، بہت خوبصورت بنا کے آپ اپنے پاس رکھتے تھے، بہت خوبصورت رکھتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ سیر اعلام النبلاء چوتھا حصہ صفحہ 408 کے اندر امام ذہبی فرماتے ہیں ایک دن عروہ ابن عبداللہ آئے امام باقر کے پاس، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا سألت ابا جعفر محمد ابن محمد عن حلیۃ السیوف، میں نے ابو جعفر محمد سے پوچھا، یعنی ابو جعفر کنیت کس کی؟ امام باقر کی، کیونکہ آپ کے بیٹے کو جعفر صادق کہا جاتا ہے نا، تو ابو جعفر جعفر کے والد۔ میں نے ابو جعفر محمد یعنی امام باقر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا عن حلیۃ السیوف، تلواروں میں یہ آپ کی زینت، یہ تزئین کاری کیا ہے؟ دستہ بھی خوبصورت ہے، میان بھی خوبصورت ہے، تلوار بھی چمکتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو دلیل کے طور پر امام باقر حضور کا طریقہ بھی بتا سکتے ہیں نا، حضور کا طریقہ بھی بتا سکتے ہیں، حضور کی سنت بھی بتا سکتے ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا لا بأس به قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سب سے پہلے جنہوں نے اپنی تلوار کو سوارا ہے وہ مصطفیٰ کے یار ابو بکر صدیق ہے۔ دلیل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش فرمایا۔ جب ابو بکر صدیق، اچھا ایک چیز اور بتا دیں، صحابہ کرام کے شہزادوں میں صحابہ میں کتنی محبت ہے اس کا اندازہ اس روایت سے لگائے۔ ملک شام میں حضرت جعفر طیار، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت علی کے کون ہیں؟ بھائی ہے، حبشہ کے اسپیکر، سبحان اللہ، جنہوں نے حبشہ میں اسلام کی ترجمانی کی ہے، شاہ نجش کے سامنے اسلام کے ترجمانی کرنے والے جعفر طیار موتا میں شہید ہوئے رومیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے میرے بھائی جعفر کو جنت کے اندر پرندوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن جعفر، جن کے بیٹے اون و محمد۔ کربلا میں امام حسین مدینے سے جا رہے تھے تو امان کا پروانہ لے کر کے جو آئے تھے وہ عبداللہ ابن جعفر۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان کی عمر کم ہے، ان کی والدہ کا نام ہے اسما بنت امیس۔ اسما بنت امیس حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھی، لیکن جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور جنت میں پرواز کرنے لگے، جنت میں پرواز کرنے لگے، بولے یار انسان کہیں اڑتا ہے تو ہم کہیں گے میرے نبی کی زبان میں بڑا پاور ہے، میرا نبی اگر دعا کر دے تو انسان اڑنے بھی لگتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ابھی تو جنت کے اندر ہے، جب نبی رف کو اڑا سکتا ہے، سلیمان علیہ السلام کھٹولے کو اڑا سکتے ہیں، اسی لیے تو میں شاید بتا چکا ہوں، اگر کوئی پوچھے سب سے پہلے ہوائی جہاز کس نے بنایا تو بولنا اللہ کے پیغمبر سلیمان نے بنایا ہے۔ اگر کوئی بولے پانی والا جہاز سب سے پہلے کس نے بنایا تو بولنا اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے بنایا ہے۔ سب تو پیغمبران اعظام نے بنایا، تم نے کیا بنایا؟ تم نے تو خالی کاپی پیسٹ کیا اور اپنا نام لگا دیا، سمجھے کہ نہیں؟ سب تو ادھر بنانے والے ہیں جی۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت اسما نے حضرت ابو بکر سے نکاح کر لیا تھا، زور سے یار، ان سے نکاح کر لیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر یہ ابو بکر صدیق کی پرورش میں تھے، ان کو سوارا بنایا حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اچھا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت زینب سے جو حضرت علی کی شہزادی ہیں، حضرت امام حسین کی بہن ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کو بغض ہوتا، نفرت ہوتا تو شادی کیوں کرتے وہاں پہ؟ شادی کر کے ابو بکر صدیق نے بتا دیا کہ اے دشمنان صحابہ سنو، میں علی سے بڑی محبت کرتا ہوں، تبھی تو اپنی پرورش میں آنے والے عبداللہ بن جعفر کا نکاح حضرت علی کی شہزادی زینب سے کر رہا ہوں۔ حضرت زینب سے نکاح کر دیا، حضرت زینب سے نکاح کر دیا۔
یہ حضرت ابو بکر صدیق، اور اس کا اظہار فتوح شام میں امام واقدی نے لکھا کہ جب جعفر طیار ملک شام جانے لگے تو موتا کے مقام پر جہاں آپ کے والد کی قبر انور ہے وہاں پر پہنچے، وہیں پہ ٹھہر گئے تھوڑی دور پر۔ رات میں حضرت جعفر طیار خواب میں تشریف لائے، تلوار دی، کہا بیٹا حق ادا کرنا، میرا بدلہ لے لینا۔ زور سے یار، سویرے بیدار ہوئے، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ جو صحابہ تھے ان میں سے کچھ غزوہ موتا میں شریک ہوئے تھے، ان لوگوں نے حضرت جعفر طیار کو بتایا کہ آپ کے والد کی قبر کہاں ہے۔ گئے وہاں پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ یہ فاتحہ پڑھنے کا سسٹم آج سے نہیں آیا ہے، حضور کے زمانے سے رہا ہے۔ حضور اپنی والدہ کی قبر پہ جائیں، اور میرا نبی جب قبر پر جائے تو والدہ کو قبر سے نکال کے ملاقات کرے، ہاں نکال کے ملاقات کرے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور کوئی بولے گا ان کے ایمان پہ تو دوڑا ڈالوں گا، جو حضرت آمنہ کے ایمان پہ گفتگو کرے، حضرت عبداللہ کے ایمان پہ گفتگو کرے کہ ایمان والے نہیں، سمجھ لینا یہ بے ایمان ہے۔ ورنہ آپ ایک مثال، قرآن کی آیتیں موجود ہیں سورہ بقرہ کے اندر اور بہت ساری آیتیں، میرے اعلیٰ حضرت نے کرم فرمایا پورا رسالہ ہی لکھ ڈالا ہے، پورا رسالہ ہی لکھ ڈالا ہے، شمول اسلام پورا رسالہ پڑھیں، روایتیں مل جائیں گی، حدیثیں مل جائیں گی۔ عقل مت چلانا، نقل چلانا، کتابیں چلانا۔ تو بولے اگر وہاں پر بے ایمان ایمان کا ہے اعتراض کرے گا تو بس خالی ایک عقلی دلیل، قرآن و حدیث سے تو یہی ہے کہ کوئی آئے مصباحی صاحب سے بھیڑنے کے لیے تو مصباحی صاحب پہلے بہت تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد آ کے بولتے ہیں، سمجھے نا۔ کتے کے منہ سے نوالا چھیننا کمال نہیں ہوتا، کتے کو دبا کر کے توڑ کر کے اس کے نوالے کو پاک کرنا یہ کمال ہوتا ہے، سمجھے نا۔ تو اللہ کے ولی ایسے، اللہ کے ولیوں کے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں جی۔ اگر کوئی آدمی آ رہا ہو، ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو جس راستے سے وہ آتا جاتا ہے وہاں گندگی کرتے ہیں کیا؟ پہلے لوگ مسجد کے راستے میں گندگی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں کرتے تھے؟ بولے نمازی آتے جاتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ آج کوئی پرواہ نہیں ہے، نمازی آتے ہوں گے تو تمہارے نمازی ہیں، مسجد ہے توری مسجد ہے، موری مسجد تھوڑے نہیں ہے نا۔ ڈائپر پھینکو، گندگی پھینکو، جو چاہے وہ پھینکو، کیا فرق پڑتا ہے، سمجھے نا۔ تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ جب جس راستے سے آتا جاتا ہے وہاں گندگی نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا یار؟ گندگی لگ جائے گی، ہے نا۔ یہ محبت کرنے والے کے راستے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اتنی محبت کرتا ہے کہ زمین و آسمان بھی مصطفیٰ کے لیے بنایا، سب کچھ مصطفیٰ کے لیے بنایا، نہ ہوتے مصطفیٰ تو کچھ نہ ہوتا، ہے مصطفیٰ اس لیے ہے سب کچھ۔ تو کہا مصطفیٰ جن راستوں سے ہونے والے ہیں، چاہے وہ ماں کا شکم ہو، چاہے باپ کی پیٹ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک اور صاف فرما دیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ پاک اور صاف فرمایا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، سمجھے کہ نہیں جی۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتحہ پڑھی، اس کے بعد جب جنگ میں گئے حضرت ابو عبیدہ نے بھیجا مقابلے کے لیے، تو انہوں نے اپنا تعارف کیسے کیا؟ میں جعفر کا بیٹا جسے ابو بکر نے پالا، میں جعفر کا بیٹا جسے ابو بکر نے پالا، زور سے بولو یار۔ اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اظہار ہو رہا تو ایسے ہو رہا ہے کہ میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں، لیکن میری پرورش کرنے والا خلیفہ اول سالار صحابہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ان کی محبت ہے۔ اب آؤ حضرت ابو بکر کے بیٹے کی محبت بتاتا ہوں۔ ابو بکر کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن، یہ وہی عبد الرحمن ہیں بدر میں آئے تھے تو کفار کی طرف سے ایمان لائے کا حضور ابا آ گئے تھے تلوار کے سامنے، میں نے کہا ابا اس لیے چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کہا تو نے ابا سمجھ کے چھوڑا، لیکن تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں گردن مار دیتا، میں یہ نہیں دیکھتا تو میرا بیٹا، یہ دیکھتا کہ دشمنان مصطفیٰ کے ساتھ آیا ہوا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے تو ان کی تربیت کے لیے ابو بکر صدیق نے ان کو حضرت علی کے حوالے کر دیا، حضرت علی کے حوالے کیا، حضرت علی نے ان کی تربیت کی۔ آپ کہیں گے مصباح صاحب من گھڑت نہیں ہے، تو ہم بولیں گے مصباح صاحب من گھڑت نہیں بولتے، وہی بولتے جو امام واقدی بول رہے ہیں۔ امام واقدی نے فتوح شام کے اندر لکھا، فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن کی تربیت حضرت علی نے کی۔ حضرت عبد الرحمن جب جنگ یرموک میں گئے تھے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، تو جب مقابلے میں اترے تو اترنے کے بعد یہ اپنا تعارف کیسے کر رہے ہیں؟ میں عبد الرحمن مصطفیٰ کے دوست ابو بکر کا بیٹا،
جس کو بنایا سوارا ہے علی مرتضیٰ نے. جعفر طیار کے شہزادے تعارف کرائے تو ایسے کہ میں جعفر کا بیٹا, مجھے بنایا سوارا ابو بکر نے, اور ابو بکر کے بیٹے تعارف کرائے تو یوں کہے میں ابو بکر کا بیٹا, مجھے بنانے سوارنے والے علی مرتضیٰ ہے. یہی سے اندازہ لگائیں آپس میں کتنی محبت تھی. سمجھ رہے نا, یہ لڑانے والے وہی سے آ گئے. آج بھی سنیوں کو لڑا رہے ہیں, اس ٹائم میں بھی لڑائے. سمجھے نا, یہ لڑانے والا خامخواہ ہے, اور جو آپس میں سنی متحد ہوتا ہے وہی صحابہ کی سنت پہ چلتا ہے. سمجھے کہ نہیں آپ جی. تو حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ, تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا دلیل پیش کی آپ نے؟ فرمایا ہاں کوئی حرج نہیں تلوار کو سنوارنے میں. ابو بکر نے بھی اپنی تلواروں کو سنوارا ہے, ابو بکر نے بھی سنوارا ہے تلواروں کو. اس کے بعد جب ابو بکر کا, اس کے بعد ایک جملہ استعمال کیا, ابو بکر صدیق. تو عروہ ابن عبداللہ کہتے ہیں وَتَقُولُ صدیق, آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں, آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ فَوَصَبَ وَصَبَتًا وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ, رخ موڑ لیا, رخ قبلے کی طرف کر لیا, رخ موڑ لیا اس کی طرف سے. کدھر کر لیا؟ قبلے کی طرف کر لیا. اور کیا کہا؟ نام الصدیق, نام الصدیق. ہاں میں انہیں صدیق کہتا ہوں, ہاں میں انہیں صدیق کہتا ہوں. فَمَن لَمْ يَقُلِ الصِّدِّيقُ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ قَوْلًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے, دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سچ نہ کرے. زور سے یار, صدیق کہتا ہوں, صدیق کہتا ہوں, بولو نا. ابھی دیکھنا یوٹیوب پہ بہت سارے بیان ہیں, حضرت علی کو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں میرا علی صدیق ہے, کیونکہ صدیق سارے صحابہ صدیق ہیں, سارے صحابہ صدیق ہیں, لیکن سارے صحابہ میں صدیق اکبر جس کو بنایا گیا وہ ابو بکر ہے نا. حضرت علی کی اپنی شان ہے, اپنا مقام ہے, سمجھ رہے کہ نہیں. جزوی فضیلتیں ہیں ان کی, بہت ساری فضیلتیں, سمجھ میں آیا جی. ایک ایسی فضیلت ہے کہ رشک ہوتا ہے. ناپاک آدمی مسجد میں آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے. ابو بکر سوچے آ جائے تو چلے گا, اور عمر سوچے چلے آ جائے ناپاکی کے میں چلے گا. بولو زور سے بولو, چلے گا. عثمان آ جائے چلے گا, دیگر صحابہ آئے چلے گا. تو معلوم یہ ہوا ناپاکی کی حالت میں مسجد نبوی کے اندر کوئی نہیں ہے, مسجد حرام میں کوئی نہیں آ سکتا, کسی مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا. لیکن مصطفیٰ نے کہہ دیا علی اگر تم مسجد میں آنا چاہو تو ناپاکی کی حالت میں بھی آ سکتے ہو. ترمذی کی روایت ہے, ڈر کے مت بولو سبحان اللہ یار, یہ حضرت علی کا خاصہ ہے کسی کو یہ فضیلت حاصل, ناپاکی کی حالت میں بھی آ جائے. یہ رافضی لوگ کچھ ایک چیز اور بولتے, بولے وہ 4 بیٹی نہیں تھی, ایک ہی بیٹی ہے نا, ایک بیٹی تھی. تبھی تو مباہلے میں حضور اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کے گئے تھے, خالی حضرت زینب کو نہیں لے گئے, حضرت رقیہ کو نہیں لے کے گئے, حضرت ام کلثوم کو نہیں لے کے گئے. پاگل کہیں گا, تو سمجھتا ہے کہ ہم لوگ تاریخ نہیں پڑھتے, تو سمجھتا ہے ہم لوگ تاریخ نہیں پڑھتے. تو تاریخ گڑھتا ہے, ہم تاریخ پڑھتے ہیں. تو تاریخ گڑھتا ہے, ہم تاریخ پڑھتے ہیں. جب مباہلہ ہوا تھا تو سن کون سا تھا؟ کیا اس وقت آقا کی شہزادیاں دوسری حیات تھی؟ کیا اس وقت حیات تھی؟ تو تاریخ بتاتی ہے مباہلہ کے موقع پر حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت زینب یہ پردہ فرما چکی تھی. اس لیے آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ کو تنہا لے کر کے گئے, کیونکہ حیات ظاہریہ کے ساتھ خالی حضرت فاطمہ موجود تھی. ہاں اگر آئے گا حوالہ لینے تو بتاؤں گا نا, سمجھ رہے کہ نہیں. تو اتنا یاد رکھو, اس وقت جو ہے جب مباہلہ کا معاملہ پیش آیا تھا, حضرت فاطمہ کو حضور تنہا لے کر کے گئے, تو وجہ یہ ہے کہ تینوں شہزادیاں پردہ فرما گئی تھی. سمجھے کہ نہیں آپ جی. ورنہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, نساءنا, اپنی عورتوں کو لاؤ. تو اب کوئی آدمی کھڑا ہو, ماں خدیجہ کو کیوں نہیں لے گئے حضور؟ عورتوں میں تو وہ بھی ہیں. تو سنی کہے گا پاگل, ماں خدیجہ پردہ فرما گئی تھی. کہا اچھا تو ماں خدیجہ پردہ فرما گئی, لیکن حضور کی زوجہ محترمہ نے کہا ہاں, تو موالے میں کیوں نہیں لے گئے؟ کہا پردہ فرما گئی. تو کہا کلیئر ہو گئی بات, جو پردہ فرما گئے حضور ان کو نہیں لے گئے, جو حیات تھی ان کو لے کر کے گئے. تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو لے کر کے گئے. سمجھ میں آیا؟ اگر آیا ہے تو آج اہل بیت کے نام پہ سبحان اللہ بولو یار.
اہل بیت کی شان ہم سے پوچھو گے؟ ارے ہماری گھٹی میں اہل بیت کی محبت پلائی گئی ہے، صحابہ کی عظمت پلائی گئی ہے جی، ہمارے رضا نے ہم کو یہی تو پلایا ہے، ہمارے رضا نے یہی نشہ پلایا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جس سے ترشی اتار دے جی۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ، ایک موقع وہ آیا کہ ایسے ہی ابو بکر صدیق، اچھا اہل بیت میں اس وقت جتنے رہے سب ابو بکر اور عمر سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، روایتیں ملتی ہیں۔ یہ دیکھو سیر و اعلام النبلاء، پہلے ایک چیز سمجھا دوں، حضرت امام زین العابدین کی والدہ حضرت سلافہ یا حضرت غزالہ جو حضرت امام حسین کے نکاح میں ہے، جن کو شہر بانو بھی کہتے ہیں، کیا شہر بانو، غزالہ یا سلافہ، ٹھیک ہے۔ ان کی دو بہنیں اور تھی نا، بتایا تھا ایک دن، دو بہنیں اور آئی تھی، ایک کا نکاح حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ سے ہوا تھا، ہے نا، ان سے حضرت سالم پیدا ہوئے، حضرت سالم، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے حضرت سالم پیدا ہوئے۔ ایک بیٹی اور، ایک بہن اور تھی جن کا نام تھا کیہان بانو، کیا نام تھا؟ ہاں، شہر بانو، کیہان بانو۔ کہا کیہان بانو جو شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی، وہ کس کے نکاح میں گئی؟ تو کہا ابو بکر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد، یہ ہجرت کے بعد پیدا ہوئے۔ کیہان بانو کا نکاح حضرت امام محمد جو ابو بکر کے شہزادے ان سے ہوا ہے نا، تو حضرت محمد جو ابو بکر کے شہزادے ہیں ان سے نکاح ہوا، تو جو بیٹا پیدا ہوا اس کو دنیا قاسم کہتی ہے۔ یہ حضرت قاسم کون ہے؟ یہ حضرت قاسم وہ ہیں جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کا نام ام فروا ہے، ان کی ایک بیٹی، یعنی امام زین العابدین کی خالہ کی پوتی، خالہ کی پوتی ام فروا۔ ام فروا سے نکاح کس کا ہوا؟ کہا قاسم کی بیٹی ہے ام فروا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد کی پوتی ہیں۔ کہا امام زین العابدین سے کیا رشتہ ہے؟ کہا امام زین العابدین نے اپنی خالہ کی پوتی ام فروا کو اپنے بیٹے حضرت امام باقر کے نکاح میں شامل کیا تھا، نکاح کروایا۔ سمجھ لے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ ابو بکر کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے قاسم، اور قاسم کی بیٹی ام فروا جو امام باقر کے اہلیہ محترمہ ہیں۔ بہت سلو بولتے ہو یار، امام باقر کے اہلیہ محترمہ ہے اور امام جعفر صادق کی والدہ ہیں، امام جعفر صادق کی والدہ۔ اچھا ایک چیز اور، امام جعفر صادق کی جو والدہ ام فروا، ام فروا، ان کے والد کون ہے؟ قاسم۔ قاسم یہ ابو بکر کے کون ہے؟ پوتے ہیں۔ ابو بکر کے کون ہے؟ زور سے بولو، ابو بکر کے کون ہے؟ پوتے، ہے نا۔ تو ابو بکر کے پوتے قاسم، یعنی ابو بکر کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے قاسم، قاسم کی بیٹی ام فروا۔ کہا یہ تو ابا کی طرف سے ہو گیا، اماں کی طرف سے کون سا رشتہ ہے؟ کہا ام فروا کی والدہ ہے اسما، اسما کے والد ہے عبد الرحمن، عبد الرحمن کے والد ہے ابو بکر۔ مطلب ابا کی طرف سے بھی صدیقی ہے، اماں کی طرف سے بھی صدیقی ہے۔ ام فروا ابا کی طرف سے بھی صدیقی، اماں کی طرف سے بھی صدیقی۔ اس صدیقی خاتون سے جس نے نکاح کیا ہے وہ حسینی نوجوان، اسے امام باقر کہا جاتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ وہ یہ رشتہ کتنا مضبوط ہے، سمجھ میں؟ آپس میں یہی سے محبت، آدمی وہاں رشتہ نہیں کرتا جہاں جھگڑا ہوتا ہے، آدمی وہی رشتہ کرتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے۔ سمجھے نا؟ ابو بکر سے کتنی محبت ہے، یہی سے اندازہ لگائے آپ جی، کہ والدہ کی طرف سے بھی ام فروا صدیقی ہیں اور والد کی طرف سے بھی کیا ہے؟ صدیقی ہے۔ ان صدیقی خاتون کا نکاح ایک حسینی نوجوان سے ہو رہا ہے نا جی، کتنی محبت۔ ایک مرتبہ جعفر جعفی کہتے ہیں، جابر جعفی، کہ محمد ابن علی یعنی امام باقر کا قول نقل کرتے ہیں، وہی سیر و اعلام النبلاء کے اندر، وہ چوتھا حصہ ہے، پڑھیے چوتھے حصے کو، مزہ آئے گا اگر عربی آتی ہو تو۔ یہ طنز میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں ان کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا، بڑی عربی جھاڑتے ہیں لوگ جی۔
امام محمد فرماتے قال اجمع بنو. اچھا عربی کی جو بات آتی ہے تو میں تو ایک روایت سناتا ہوں یار. میرے نبی کا کرم ہو جائے تو رات بھر میں عربی آ جاتی ہے زور سے. اور یہ میں خالی دعویٰ ایسے ہی نہیں کہ تحکم کر رہا ہوں بغیر دلیل کے. حقیر فقیر کے پاس دلیل بھی ہے. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا فتوح الشام پڑھو, اردو میں بھی پائی جاتی ہے. پڑھیے فتوح الشام پڑھیے, اردو میں بھی جو ہے. وہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم مردان عرب پڑھیے, لیکن تاریخ کی کتابیں پڑھیے تو معلوم ہوگا صحابہ نے مصطفیٰ سے کہاں کہاں مدد مانگی ہے. یہ بولتے ہیں کہاں سے پکارے ہیں, کہاں سے بلائے ہیں, تو بول دینا صحابہ جہاں گئے پریشانی جہاں آئی وہاں سے مصطفیٰ کو بلائے ہیں. بول دینا, گارنٹی ٹینشن مت لینا, ممبر پہ بیٹھ کے گارنٹی میں لیتا, کتابیں مل جائیں گی, حوالے مل جائیں گے. کبھی صحابہ یوں کہتے ہیں یا محمد یا منصور انصور. اے محمد اے منصور یعنی بدر میں جس کی مدد ہو, احد میں جس کی مدد ہو, ہر موقع پہ جس کے اللہ مدد کرے, اے وہ ذات آج ہم مصیبت میں پھنسے آپ ہماری مدد کریں. یہ مطلب ہوتا ہے صحابہ کو پکار تو صحابہ نے حضور کو پکارا. شام سے پکارے تو شرک نہ ہو, ہندوستان سے پکارو تو شرک ہو جائے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو تمہارا شرک تم کو مبارک, ہم کو صحابہ کا ایمان مبارک. سمجھے نا, شان جو ایمان کا انداز ہے وہ مبارک. جی تو کیا ہوا معلوم, حلب کے بادشاہ تھے حضرت یوقنا. کیا نام تھا ان کا؟ زور سے بولو نا. یوقنا. ان کے بھائی بھی تھے یوحنا, بھائی بھی ایمان لائے اور یوقنا بھی ایمان لائے. لیکن فرق تھا, یوقنا بادشاہ تھے, یوحنا عالم تھے. بہت سلو بولتے ہو یار. یوحنا عالم تھے, پرانی کتابیں پڑھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب حلب کے حاکم تھے یوقنا اور ان کے بھائی عالم تھے, مشورہ ان سے کیا کرتے تھے. تو حضرت یوحنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کو آتے ہوئے دیکھا حلب میں تو وہ گئے, اور اس کے بعد انہوں نے سمجھ لیا, ان کو چونکہ کتابوں کا علم تھا, تو اپنے بھائی سے جب مشورہ ان کے بھائی نے طلب کیا کیا کرنا چاہیے, تو یوحنا رضی اللہ تعالیٰ ڈرے نہیں, کھل کے بول دیے ایمان لانا چاہیے اور یا تو صلح کر لینا چاہیے, اس لیے کہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ مسلمان حق ہے, اسلام سچا ہے. تو آتے یوحنا بھی ایمان نہیں لا, جلال میں آ گئے تو مسلمانوں کی طرفداری کرتا ہے. حضرت یوحنا نے کہا اگر تو نہیں سدھرا تو ہلاکت لازم ہوگی. جملہ دیکھو, اگر نہ سدھرا تو ہلاکت لازم ہوگی. اور حضرت یوحنا نے وہیں پہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جب وہ کلمہ پڑھ گیا تو حضرت یوحنا فارم میں آ گئے, غصے میں آ گئے, تلوار نکالی, گردن مار دی. میرا رب جب چاہتا ہے تو آخری وقت بھی ایمان عطا فرما دیتا ہے. یہ رب کی شان ہے, رب کی شان ہے. کلمہ پڑھا ہے, نماز بھی نہیں پڑھی ایک ٹائم, کلمہ پڑھا ہے خالی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کے منصب پہ فائز کر دیا, تابعی بنا دیا حضرت یوحنا کو. ان کے بھائی حضرت یوحنا 5.5 مہینے تقریباً مقابلہ کیے, مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا. لیکن ایک صحابی بھی ہیں جن کو دامس ابو الہول کہا جاتا ہے. حضرت دامس بڑے لمبے تھے. دامس, اپنے بچوں کا نام یہ سب بھی رکھو یار. حضرت دامس اتنے لمبے تھے, صحت مند تھے کہ اگر یہ لمبے گھوڑے پہ, تاتاری گھوڑا اس وقت مشہور تھا, تاتاری گھوڑے پہ بیٹھتے, پاؤں لٹکا لیتے تو زمین پہ پاؤں اٹھا کے ٹچ ہوتا تھا. اور بڑے غضب کے لڑاکو. ایک قبیلے بنو شعرا تھا, اس قبیلے نے ان کے قبیلے پہ حملہ کر دیا. تو قبیلے میں انہوں نے کہا بدلہ لیا جائے گا. تو ان کے قبیلے والوں نے کہا اگر کیسے مقابلہ کرو, بہت ڈینجر لوگ, ہمارے پاس کم ہیں, ان کے پاس زیادہ. بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایک دم خاموش ہو گئے. آئے دوسرے دن, پہلے نکل گئے رات بھر باہر, دن بھر باہر. دوسرے دن جب آئے تو ایک پوٹلی میں کپڑا اپنا سب بھرا اور بھرنے کے بعد نکل گئے. معلوم پڑا کہ فلاں دریا کے کنارے قبیلہ شعرا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. گئے پہاڑی پہ چڑھ گئے, بڑی بڑی لکڑیاں اپنے ناپ کی کاٹ لی, اور پہاڑ پہ جگہ جگہ لکڑیاں نصب کرنے کے بعد ہر لکڑی کو اپنا کپڑا پہنا دیا. اور دور سے دیکھو تو ایسا لگے سب آدمی کھڑے ہیں لمبے ترنگے. تو دن میں پہلے ان سے مشورہ کر رہے ہیں, ان لوگوں کو دکھا کے ان لوگوں کو مشورہ کر رہے ہیں. تو وہ لوگ سمجھے کہ مشورہ کر کے آئے, گئے حملہ کر دیے, اکیلے پورے قبیلے والوں کو شکست دے کر کے آ گئے. یہ آتے دامس ابو الہول رضی اللہ تعالیٰ, جن کی بہادری کا چرچا پورے عالم میں تھا. جب یہ حلب پہنچے, حلب کی سرزمین پر, تو ان کے بارے میں چرچا ہو رہا تھا کہ جس طرف جنگ میں جاتے ادھر مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوتا. تو ان کا ذکر جو ہے خالد کے پاس ہو گیا, حضرت ابو عبیدہ کے پاس ہو گیا,
تو اس سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے بتایا ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، آپ ایسا کریے لے کے چلے جائیں 1000 کا لشکر حضرت خالد کے حوالے کر دے، باقی لشکر لے کے چلے جائیں، اور جب میں آواز دوں گا تو میرے ساتھ فوراً آواز پہ آ جانا، مجھے خالی 28 لوگ دے دیں بس۔ پہلے یہ غلام تھے، غلام، لیکن جب ایمان لائے تو اسلام نے انہیں امیر بنا دیا، امیر، قائد و سالار بنا دیا۔ 28 صحابہ کو لیے گئے، بڑی مشقت کا سامنا، دروازہ نہیں کھل رہا ہوتا، تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ کیا ترکیب تھی معلوم؟ کہ میں بیٹھتا ہوں، میرے کندھے پہ ایک آدمی بیٹھ جائے، پھر اس کے کندھے پہ ایک آدمی بیٹھ جائے، پھر اس کے کندھے پہ ایک آدمی بیٹھ جائے۔ یہ اٹکی مٹکی جو پھوڑنے کا سسٹم ہے، یہ چڑھنے کا سسٹم بھی ہمارے صحابہ نے دیا ہے کہ بلندی پہ کیسے چڑھنا۔ 7 لوگ ایک دوسرے پہ بیٹھ گئے، پھر آتے دامس کھڑے ہوئے، پھر آتے دامس کے اوپر جو تھے وہ کھڑے ہوئے، اس طریقے سے 7 صحابہ کھڑے ہوئے، اور قلعے کی دیوار پر 7ویں صحابی چڑھ گئے، قلعے کی دیوار پہ چڑھ گئے، امامہ اتارا، دوسرے کو دیا، اس کو چڑھایا، تیسرے کو دیا، اس کو چڑھایا، لے دے کر کے 7 لوگوں نے 28 لوگوں کو قلعے کے اندر لے لیا، قلعے کے اندر لے لیا۔ یہ حضرت دامس رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت دامس وہی ہے کہ ایک موقع پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، بیڑیوں میں چکر دیا گیا، بیڑیوں میں چکر دیا گیا۔ صحابہ کرام کو خوف تھا کہ حضرت دامس اور ان کے ساتھی شہید کر دیے جائیں گے، تو ادھر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، حضرت دامس گھوڑے پہ سوار ہیں اور مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد، دوسرے لوگوں نے دیکھا، کہا دامس ادھر ہو، کیا ہوا؟ کہا بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے مقابلہ کرتا ہوں میں۔ مقابلہ کیے، مقابلہ کر کے جب آیا تو کہا کیا ہوا تھا؟ کہا ان لوگوں نے زنجیر میں مجھے قید کر دیا تھا، ہم لوگ پھنسے ہوئے تھے قید میں، اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے ہم نے سلام پیش کیا، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں سے ہماری زنجیر کو کھول کر کے آزاد فرما دیا ہے۔ تم بولتے ہو پردہ فرمانے کے بعد نبی مدد نہیں کرتے، ابے ضرب تمہارا کمزور ہے، حضرت دامس جیسا ایمان پیدا کرو، نبی کی مدد کل بھی آتی تھی، آج بھی آئے گی، آج بھی آئے گی۔ یہ حضرت دامس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آقا علیہ السلام نے آ کے زنجیر سے ان کو آزاد کرا دیا۔ جب اندر گئے تو قلعہ بہرحال فتح ہو گیا، تو حضرت یوقنا رضی اللہ تعالیٰ سویرے آئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگے، تو پہلے کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنے کے بعد شاندار عربی بول رہے تھے، شاندار عربی بول رہے تھے۔ فتوح شام حوالہ موبائل پر بولیں گے، یہ کھول کے دکھا دوں گا عربی والی، یہ موبائل میں یہ شاندار عربی بول رہے تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا یہ یوقنا، یہ بتاؤ آپ کو تو عربی آتی نہیں، تو آپ خالی رومی بات کرتے تھے، یہ اچانک عربی کہاں سے آ گئی، عربی کہاں سے آ گئی؟ کہا جب کل آپ نے مہلت دی، میں اپنی قیام گاہ میں گیا، لیٹا تھا، ایک خوبصورت شخصیت تشریف لائے، ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی ہے جسے نبی عرب کہا جاتا ہے، عرب کے نبی یہی ہے، نبی آخر الزماں یہی ہے۔ تو میں نے ان سے گفتگو کرنی چاہی، تو آقا علیہ السلام نے، ایک روایت میں فتوح شام کہ اس میں آقا نے، حضور نے مصافحہ کیا، اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے دعا کی، اور ایک روایت میں کہ سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، آتے یوقنا فرماتے حضور کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم فرمایا، مجھے عربی نہیں آتی تھی، مصطفیٰ کی ملاقات میں مجھے عربی بولنے سکھا دیا ہے، میں عربی بولنے لگا۔ فرماتے ابھی تک میرے منہ سے مشک جیسی خوشبو آ رہی ہے، یہ حضور کی ملاقات ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جب حضور کی ملاقات میں منہ میں مشک جیسی خوشبو آ جائے تو سوچو وہ نبی کتنا مہکتا ہوگا یار، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کے مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی اتنا پھر چاہے تو الانفول، یہ آقا علیہ السلام کا کرم جی۔ اور حضور کی ملاقات تو عربی بلواتی ہے یار، یہ تو حضرت یوقنا سے دنیا میں بلوا لیا، باقی لوگوں سے قبر میں بلوائیں گے۔ کہا قبر میں اردو میں سوال ہوئیے، کہا مالیگاہ والوں سے مادری زبان میں ہوئیے، کہا تورا دین کہاں ہے ہوئیے، کہا عربیے میں نہ پوچھا جائیے تورا دین کہاں ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا نا، پوچھا کیا جائے گا؟ ما دینوں کا، من ربوں کا، ہاں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہا حضرت میں تو عربی پڑھا ہی نہیں تھا، کہا نہیں پڑھا تو کیا ٹینشن ہے، قبر میں وہ آئے گا نا جس کے آنے سے جاہل بھی عربی بولنے لگے گا، وہ آئے گا نا جس کے آنے کے جاہل بھی عربی بولنے لگا، یہ تو میرے نبی کا کرم ہے یار، سمجھ رہے کہ نہیں آپ جی؟ تو حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ بڑی محبت فرماتے رہے جی۔
تو ہتے محمد بن علی فرماتے اجمع بنو فاطمہ علی ان یقول فی ابی بکر و عمر احسن ما یکون من القول. فرماتے ہیں حضرت فاطمہ کی اولاد کا اس بات پر اجماع تھا کہ جب بھی بات کریں گے ابو بکر و عمر کے بارے میں تو اچھی بات کریں گے. یہ کس کا قول ہے؟ امام باقر کا. اجماع رہا ہے. اسی لیے تو حضرت فاطمہ الزہرا کا لال جسے ساری دنیا مخدوم سمنا کہتی ہے، لطائف اشرفی کے اندر ابو بکر و عمر کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں لکھا کہ کبھی وہ خنزیر ہوا، کبھی کتا ہوا، کبھی بندر بنا دیا گیا. آپ اندازہ لگائیے امام باقر کا قول ہے. اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا کا شہزادہ ہندوستان ہو چاہے ایران ہو چاہے عرب ہو، ہر جگہ ابو بکر و عمر کی عظمت کا چرچا کر رہا ہے. سمجھے گی نہیں آپ؟ یہ اجماع ہے اس بات پر. اب اگر کوئی بولے میں حضرت علی کا شہزادہ، حضرت فاطمہ الزہرا کا دلارا اور ابو بکر و عمر کی شان میں گستاخی کرے تو سمجھ لینا کچھ معاملہ گڑبڑ ہے رے بابا. سمجھ رہے گی نہیں؟ کیونکہ اولاد فاطمہ نے اجماع کر لیا ہے. جی ایک روایت میں آیا، بسام سیرفی یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ابو جعفر امام باقر کے پاس پہنچا اور ابو بکر و عمر کے بارے میں پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ کہا ان واللہ لانی لاتولاہما واستغفر لہما وما ادرکت احدا من اہل بیتی الا وهو یتولاہما. فرماتے بخدا میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، ان کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور میرے اہل بیت میں جتنے لوگ ملے سب ابو بکر و عمر سے محبت کرنے والے ہی ملے ہیں. یہ امام باقر کہہ رہے ہیں. امام باقر کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے نا؟ ایک موقع آیا، اچھا تو بسام سیرفی کہتے ہیں کیوں نہ ہو ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر، یہ تو امام باقر کی اہلیہ محترمہ ہے نا، امام جعفر صادق کی والدہ ہیں. وہ ام ولدہ جعفر الصادق. اگر دشمنی ہوتی تو نکاح ہی نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ دشمنی ہوتی تو نکاح ہی نہیں ہوتا. یہ دشمنی نہیں ہے تبھی تو ہو رہا ہے نکاح، تبھی تو ہو رہا ہے نکاح. جی ایک موقع تو وہ آیا، سالم ابن ابو حفصہ یہ آئے اور یہ اپنے آپ کو کہتے تھے وکانا یترفض، یہ رافضی بنتے تھے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رافضی اہل بیت کی محبت کا نام ہے. نہیں رے بابا، یہ رافضیت تھوڑے نہیں ہے. رافضیت اہل بیت کی محبت کا نام ہے ہی نہیں، ورنہ سنی بھی تو محبت کرتا ہے. زور سے سنی بھی تو محبت کرتا ہے، لیکن سنی رافضی نہیں ہے. یو پی میں تو کھٹمل بولتے ہیں، ممبئی میں بھی کھٹمل بولتے ہیں نا. کھٹمل تو میل سے پیدا ہوتا ہے، کھٹمل میل سے پیدا ہوتا ہے. یہ عقیدے کے میل سے پیدا ہوا ہے، عقیدت کے میل سے پیدا ہوا ہے. سمجھ رہے نا؟ کھٹمل تو کھٹمل ہوتا ہے، وہ تو موقع پاتا ہے تو ہی خون چوستا ہے. یہ کھٹمل خون چوسے، وہ کھٹمل ایمان چوسے، لیکن دونوں کو مارنا ثواب. اقتل الموذیہ قبل الایذاء. تو رافضی صحابہ کی محبت کا میں نہیں ہوتا آدمی. رافضی کب ہوتا ہے؟ اہل بیت کی محبت میں نہیں ہوتا آدمی رافضی. رافضی کب ہوتا ہے؟ صحابہ کی گستاخی پر. جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ رافضی ہے. ورنہ میرے امام اعظم حنیفہ امام باقر سے محبت کرے، امام جعفر سے محبت کرے کیونکہ استاذ ہیں وہ، اور سب سے محبت کرے امام شافعی، سارے بزرگ محبت کرے. تو محبت اہل بیت کا نام رافضیت نہیں ہے، رافضیت نام ہے صحابہ کی گستاخی کا. سمجھ میں آیا نا؟ اسی لیے الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں. سمجھے؟ دونوں سے محبت کرتے ہیں. یہ دونوں محبت جب دونوں ملتے ہیں تبھی تو جا کر کے مبارک کھچڑا بنتا ہے. اس محبت میں جو کھچڑا بنتا ہے وہی تو عظمت والا ہوتا ہے. سمجھے گی نہیں؟ جی ایک مرتبہ آتے سالم ابن حفصہ، یہ رافضی کہتے تھے اپنے آپ کو، یہ گئے امام جعفر کے پاس. آتے ابو جعفر امام باقر رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور آتے امام باقر بیمار تھے تو گئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری میں کچھ سمجھے نا اجل آ جائے، ایسا معاملہ ہے. تو اس کے بعد امام باقر کو چونکہ ان کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. سمجھا نا؟ کچھ لوگ کہلوانا پسند کرتے ہیں، مجھے یہ کہو پسند ہے مجھے. کچھ لوگ غدیری کہلوانا اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں. غدیری دھوکے باز ہوتا ہے، اس کا معنی یہ دھوکے باز. سمجھ رہے نا؟ غدیری کہلوانا پسند کرتے ہیں. کچھ لوگ غدیری نعرہ لگانا پسند کرتے ہیں. تم غدیری نعرہ لاؤ، ہم خیبر والا نعرہ لگاتے ہیں.
تم غدیری نعرہ لگاؤ، ہم بدر والا نعرہ لگائیں گے، سمجھے نا؟ بدر میں نعرہ لگ رہا ہے لا سیف الا علی، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، تلوار ہے تو ذوالفقار ہے، مرد ہے تو شیر مردہ ہے، ہم نعرہ یہ لگاتے ہیں، تم غدیری لگاؤ، غدیری غدر کرنے والا دھوکہ کرنے والا کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید اجل آ جائے، تو جانتے کیا کہا امام باقر نے؟ اللہم انی اتولا واحب ابا بکر و عمر، اے اللہ میں ابو بکر و عمر کو دوست رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں معلوم؟ ان کان فی نسی غیر ھذا، تقیہ کا منہ توڑ جواب، فلا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ امام باقر کہتے ہیں اے اللہ اگر اس محبت کے علاوہ کچھ میرے دل میں ہو تو روضے محشر قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت مجھے نصیب نہ ہو۔ یہ لوگ بولے تقیہ میں محبت کر رہے ہیں، ارے تقیہ ہے ہی نہیں ہے، کہہ رہے دل میں اگر اس کے علاوہ ہو تو شفاعت نہ ملے۔ یہی سے کلیئر ہو گیا، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، سمجھے نا کہ ابو بکر و عمر سے محبت ہے۔ اور بہت ساری روایتیں ہیں، اب بس خالی چند باتیں بتاؤں۔ حدیث آپ کس سے روایت کرتے ہیں؟ محدثوں میں آپ کا مقام کیا ہے؟ امام باقر محدث بھی ہے، امام باقر فقیہ بھی ہیں۔ اچھا، تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام ذہبی نے ان کا ذکر فرمایا۔ حافظ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو اب حافظ جو قرآن کا حافظ ہو گیا اس کا حافظ جی بولتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اب تو ہم جس کو پاتے ہیں جو بول دیتے ہیں، داڑھی رکھو مولانا بن جاؤ، صحیح ہے کہ نہیں؟ داڑھی رکھ کے مولانا بن گئے، یہ کرنے لگے وہ بن گئے، تو کچھ بھی کسی کو بول دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے حافظ کس کو کہا جاتا تھا؟ جو حدیث کے بارے میں بہت ماہر ہو، درایت و روایت کا جانکار ہو، اس کو حافظ کہا جاتا تھا۔ اور کافر قرآن کے حافظ کو قاری کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ قاری۔ قراء صحابہ، قاری صحابہ، سمجھ آئے آپ؟ تو تذکرۃ الحفاظ کے اندر جن محدثین کا ذکر ہوا، حافظوں کا ذکر ہوا ہے، ان حافظوں میں امام باقر کا بھی ذکر امام ذہبی نے کیا ہے۔ سمجھ لے، حافظوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اتنے زبردست محدث ہے امام باقر، سمجھ میں آیا؟ امام باقر محدث ہے اتنے زبردست۔ آپ کس سے روایت کرتے ہیں؟ امام ذہبی فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں حضور سے مرسلن، آپ روایت کرتے ہیں حضرت علی سے مرسلن، آپ روایت کرتے ہیں اپنے دادا حسن اور اپنے جد اعلیٰ حسن حسین سے مرسلن، اور آپ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، آپ روایت کرتے ہیں ماں ام سلمہ سے، آپ روایت کرتے ہیں ماں عائشہ صدیقہ سے، یہی سمجھانا تھا، آپ روایت کرتے ہیں ماں عائشہ صدیقہ سے۔ یہ اہل بیت ہیں امام باقر رحمت اللہ علیہ، لیکن روایت کس سے کر رہے ہیں؟ ماں عائشہ صدیقہ سے۔ رافضیوں کے منہ پہ چماٹ بھی ہے، جوتے بھی ہیں، بھگا کے مارا کہ تم جن کی شان میں گستاخی کرو، میں اہل بیت کا شہزادہ حسینی نوجوان، میں اس ماں عائشہ صدیقہ کی روایت سن کر کے لوگوں کو بیان کر رہا ہوں، سمجھے نا؟ ماں عائشہ صدیقہ سے روایت کریں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے خالو لگیں گے، زور سے ہاں جی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت جابر سے، حضرت ابو سعید سے، حضرت عبداللہ ابن جعفر سے، عبداللہ ابن جعفر جن کی تربیت ابو بکر صدیق نے کی، حضرت سعید ابن مسیب سے، اور اپنے والد امام زین العابدین سے، اور اپنے چچا محمد بن حنفیہ سے، دو واسطے سے چچا، ان لوگوں سے امام باقر روایت کرتے ہیں۔ اور آپ روایت کریں ابو ہریرہ سے، آپ روایت کریں سمرہ ابن جندب سے مرسلن، ان بزرگوں سے امام باقر حدیثیں روایت کرتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا ہم کتنے زبردست محدث رہے آپ، ہے نا؟ خالی امام ہی نہیں، اللہ نے غضب کا معاملہ رکھا۔ امام ذہبی نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، فرمایا لقد کان ابو جعفر امامان مجتہدا تعلیل لکتاب اللہ کبیر الشان، فرماتے امام باقر امام رہے۔ میں نے کہا تھا نا امام، تو خالی ہمیں لوگ امام نہیں کہتے، امام ذہبی بھی کہتے ہیں امام۔ اس کے بعد رافضیوں کے امامیت کا رد کیا ہے، جو فرقہ امامیہ ہے ان کا، انہوں نے لکھا، لکھنے کے بعد فرمایا کیا یہ رافضیہ جو امامیہ ہیں یہ لوگ ان کو معصوم مانتے ہیں۔ امام ذہبی فرماتے معصوم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دو جماعتوں کو بنایا، ایک انبیاء کی جماعت ہے، دوسری جماعت فرشتوں کی جماعت ہے۔ ہاں، معصوم خالی دو ہی جماعتیں ہیں، یہ امام ذہبی کا قول ہے، جو محدث ہیں، جرح و تعدیل کے ماہر ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ رافضیوں کا رد بھی کیا، کہتے امام ہیں، مجتہد ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے ہیں، حافظ قرآن ہیں۔ امام باقر کیا ہے؟ حافظ ہے، زور سے بولو نا یار،
हाफिज कुरान है, इमाम बाक़िर मुहद्दिस भी है, बड़ी शान वाले हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह और आगे गुफ्तगू रहेगी तो बताएंगे। बस इतना याद रखे, इमाम बाक़िर के जो है औलाद दो, उम्मे फरवा दो बीवियाँ और उम्मे हकीम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो औलाद नरीना अता फरमाई उनकी तादाद 5 बयान की जाती है। एक इमाम जाफर सादिक, हम लोग तो ये माशाअल्लाह सादिकी हम लोग। आप कहेंगे जाफरी क्यों नहीं बोल रहे? हम क्या कोई और बोलता है ना रे बाबा। सादिकी हम लोग, सच्चे लोग हैं, जोर से बोल देना। अब्दुल्ला, इब्राहिम, उबैदुल्लाह और अली, बेटियां 2 हुई, ज़ैनब और उम्मे सलमा। ये इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला की सवाल उम्री रही। इंशाअल्लाह आगे और गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलमात निकले हों तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग सुन्नत ना पढ़े सुन्नत पढ़ लें।